أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات اللهم صل على محمد وآله سامعین محترم اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرا حبیب اے میرا رسول جو تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پیغام دے سبحان اللہ کیا پیغام دے دے قل ان کنتم تحبون اللہ انہیں پیغام یہ دے دے کہ ان سے کہے اگر تم کرتے ہو اللہ سے محبت فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم مجھ رسول کی پیروی کرو اللہ بدلے میں تم سے محبت کرے گا سبحان اللہ پہلے آواز صحیح تھی آواز صحیح کر صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی صلی علی محمد و آل اللہ کیا کہہ رہا اے میرا حبیب جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ہیں اللہ والے ہم ہیں اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ہے دعویٰ محبت خدا اس دعوے کا ثبوت یہ ہے اے میرا حبیب جو تیری پیروی کرتا جائے گا وہ مجھ اللہ کی محبت کا ثبوت ادا کرتا جائے گا سبحان اللہ اور جو مجھ اللہ کی محبت کا ثبوت ادا کرے گا تیری پیروی کرے گا بدلے میں اللہ جیسے اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں اور میرا حبیب تیری پیروی کے صدقے تیرے حبدار سے میں اللہ بھی محبت کروں گا سبحان اللہ کتنی عظمت اور شان ہے یعنی سید الرسل رسول اللہ ہے محبوب خدا اللہ ہے محب محب کہتے ہیں یعنی جو محبت کرے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جیسے میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں میں اپنے نبی کی پیروی کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہوں ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی صلی اللہ علی محمد تو لہذا رسول اللہ کی پیروی سے پہلے رسول کی معرفت ضروری ہے تو جو لوگ رسول کی معرفت سے جاہل رہے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حق کو جان بھی لیا رسول کو پہچان بھی لیا لیکن بدقسمت ٹھہرے کہ رسول اللہ کے نام کا کلمہ نہ پڑھ سکے تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ کافر رسول اللہ کے پاس آئے آ کر کہتے ہیں کہ اے یتیم عبداللہ
وہ تو رسول اللہ کو صرف نام سے پکارتے تھے یا یتیم عبداللہ کہتے تھے. ہم اتنا سخت دل نہیں ہیں جیسے ہمیں سمجھا گیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ کافر. ہم اتنا سخت دل نہیں ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں. اگر تو اپنے نبی حق کی دلیل دے دے تو پھر ہم تجھے اللہ کا نبی مان لیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اے محمد اگر یہ پہاڑ مکہ کے یہ بول کر تیری رسالت کی گواہی دے دیں ہم تیرے نام کا کلمہ پڑھ دیں. سید الرسل نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا. یہ تو جان رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے پہاڑ بے جان کیسے بول سکتے ہیں. لیکن جب نبی نے اشارہ کیا اللہ نے پہاڑوں کو بولنے کی اجازت دی. پہاڑوں نے بول کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پہاڑوں نے نبی کی نبوت کی تصدیق کی، گواہی دی. اب روایت کہتی ہے جب پہاڑوں نے بولا سید الرسل اسی پہ ٹھہرے نہیں. رسول اللہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اے پہاڑ اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو جا. پہاڑ کے دو حصے ہوئے. آپ نے ایک کو اشارہ کیا زمین میں دھس جا، ایک کی طرف اشارہ کیا بلند ہو جا. اللہ معجزہ دکھا رہے کافروں کو. پہلے انہوں نے گواہی دی نبی کی بول کر، دوسری گواہی دی اپنے وجود میں جدا اور اوپر نیچے ہو کر. سید الرسل نے پھر کہا اے پہاڑو یا جبل کلم بحق محمد و آل محمد. اے مکے کے پہاڑوں تجھے محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ بول کر میری نبوت کی گواہی دو. روایت کہتی ہے جب سید الرسل نے یہ فرمایا پہاڑوں نے پھر بول کر نبی کی شان کا قصیدہ پڑھا. سبحان اللہ. اب یہ کافر تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے بے حق کیا ہے، سن بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں. سنا پہاڑوں سے، دیکھا پہاڑوں کو، آنکھوں سے دیکھا، دیکھا بھی صحیح سنا بھی صحیح. کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ لگتا ہے یتیم عبداللہ نے ان پہاڑوں میں اپنے بندوں کو چھپا رکھا ہے، وہ بول کے اس کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. یعنی اس قدر تھے بدبخت اور بدنصیب. اب یہ بدنصیب ان میں سے 10 کافر شک کرنے والے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھائے. نبی کے ساتھ نبی کے پہلو میں نبی کے دین کا وارث علی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. جب انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر نبی اور علی کی طرف پھینکنا چاہا، پتھر نبی اور علی کے پاس گئے تو صحیح لیکن نبی اور علی کو لگے نہ. روایت کہتی ہے پتھر نبی اور علی کی خدمت میں جا کے رک کے کہتے ہیں، کوئی پتھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی پتھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ. سبحان اللہ. کوئی پتھر نبی کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے اور کوئی پتھر علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب جب یہ جو 10 تھے شک کرنے والے، کچھ ایمان لا چکے، یہ 10 بد نصیب انہوں نے پتھر مارے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں لگتا ہے زمین میں یتیم عبداللہ نے اپنے بندوں کو چھپا رکھا ہے، وہ یہ جواب دے رہے ہیں. حق سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی.
گویا معلوم ہوا آج اگر منبر سے حق کوئی سن لے، قرآن میں حق دیکھ لے، معصوم کی زبانی حق سن لے اور پھر بھی نہ مانے، یہ کافروں کا کردار ہے۔ میرا دوست، قرآن حق ہے، ائمہ اہل بیت کا کلام، اگر کسی کے سامنے قرآن پڑھے، معصوم کا فرمان پڑھے، وہ پھر بھی اپنی ضد پہ اڑا رہے، یہ مزاج تو کافروں کا ہے۔ جو معجزے دیکھ بھی لیتے تھے پھر بھی رسول کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن میں بھی دکھا دیا، معصوم کے فرمان سے بھی بتا دیا، پھر بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پتہ نہیں ان کے لیے کوئی اور قرآن نازل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ جو 10 آدمیوں نے پتھر مارے تھے، ان پتھروں نے نبی کی نبوت اور امام کی ولایت کی گواہی دی۔ روایت کہتی ہے وہ جو 10 آدمیوں نے پتھر مارے تھے، وہ سارے پتھر آئے، جب انہوں نے شک کیا، انکار کیا، وہی پتھر آئے دوبارہ ان کافروں کو لگے جو انہوں نے نبی اور علی کو مارے تھے۔ ان پتھروں سے یہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہمارے 10 آدمی مارے گئے ہیں۔ جب مکے میں یہ خبر پہنچی کہ ہمارے 10 آدمی مارے گئے ہیں، مکہ کے لوگ سارے دوڑے، بڑے بڑے سردار بھی دوڑے، ابو جہل بھی آئے۔ جب سارے یہاں پر آئے اور اللہ نے یہ جو 10 کافر تھے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، کانوں سے سنا تھا، پتھر بھی کھائے، اللہ نے انہی کافروں کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ جو مردہ ہیں یہ کافر اللہ کے حکم سے بول کے کہتے ہیں نشہد ان محمد الرسول اللہ ہوا صادق وانتم کاذبون۔ اے مکہ کے کافروں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول سچے ہیں اور تم سارے کافر جھوٹے ہو۔ اب لوگوں کے سامنے اور حق واضح ہو گیا کہ یتیم عبداللہ یہ عام نہیں بلکہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ تو کتنے لوگ اسلام لے آئے رسول کی ذات پر اس معجزے کو دیکھ کے، لیکن جو سخت دل تھے، حق دیکھ کے بھی حق کو قبول نہیں کر رہے، ان میں بد نصیب ابو جہل بھی تھا۔ کیا کہتا ہے؟ حق کو قبول نہیں کرتا، کہتا ہے ھذا من سحر محمد، ھذا سحر عظیم، کہتا ہے یہ تو محمد کے جادوؤں میں سے جادو ہے اور یہ بہت بڑا جادو ہے۔ یعنی حق دیکھ لیا ہے، حق سن بھی لیا ہے، اور پھر بھی یہ بد نصیب ہدایت پر نہیں آ رہی۔ کہیں ایسا نہ ہو آج ہم رسول کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہیں ہم رسول کی آل سے پیار کرتے ہیں، رسول سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کتابوں سے حق دکھایا جائے، اگر ہمیں قرآن سے حق دکھایا جائے تو ہم نہ مانیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی وہ کافروں والا مزاج موجود ہے۔ لہٰذا انسان قرآن کو دیکھے، معصوم کے آل محمد کے فرمان کو دیکھے، فوراً مان لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کی ذات پہ صلوات بھیجنا اتنا عظیم امر اور ثواب ہے۔ صلوات کو اونچا آواز سے پڑھا کرے، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت ہے ایک باغ میں ایک دن نبی اور مولا علی تشریف فرما تھے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے ادھر ادھر باغ ہی باغ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو باغوں میں شہد کی مکھی زیادہ رہتی ہے، جن باغوں میں پھول ہوں وہاں زیادہ ہوتے ہیں، اس کے قریب جتنے درخت ہوتے ہیں وہاں پر شہد اپنا چھتا بناتی ہے پھولوں سے چن کے۔
ایک باغ میں نبی اور علی بیٹھے، روایت کے جملے ہیں، ایک شہد کی مکھی رسول اللہ کے سر کا طواف کر. اردو آپ کے لیے سمجھ تو واضح تو ہے ماشاءاللہ. ورنہ میں سریکی میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بس ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں اردو میں صحیح. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ آسان اردو ہے. ایک مکھی رسول اللہ کا، شہد کی مکھی نبی کے سر کا طواف کر. علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی آپ کے سر کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ نبی فرماتے ہیں یا علی، آج یہ میزبان بن کے ہمیں دعوت دینا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ نبی کاش ہوتے تو ہم دعوت کرتے ہیں جی، یا آل رسول ہوتے تو ہم دعوت کرتے. تو شہد کی مکھی بھی دعوت کرتے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا کہ ہم محمد وآل محمد میں سے کسی ایک کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور ہماری زیارت نہیں کر سکتا، وہ کسی مرد مومن نیک اور صالح کے چہرے کی طرف دیکھ لے، اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ہماری زیارت. اگر کوئی چاہتا ہے ہم آل محمد کی دعوت کرے، ہم تک رسائی نہیں ہے، ہم تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی مرد مومن نیک نمازی کی دعوت کرے، اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ہم اہل بیت کی دعوت کریں. آل محمد چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے جڑ کر ان میں محبتیں قائم ہو جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو نبی فرماتے ہیں یہ شہد کی مکھی دعوت دینے لگی، کہتی ہے علی کو بھیجے، شہد تیار ہو چکی. علی مولا شہد کی مکھی کے ساتھ جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے شہد کی مکھی بڑے فخر سے اپنے چھتے کی طرف جا رہی. فخر کا میں معنی کیا کرتا ہوں یعنی ذرا چوڑا ہو کے چلتے. بھی آپ کے دروازے میں کوئی ایم آ جائے، کوئی دنیا والا چودھری سردار آئے تو آپ فخر سے چوڑے ہوں، تو یہ فخر کیوں نہ کرے اور جس کے ساتھ سید الاوصیاء جا رہا ہے، سبحان اللہ، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا علی حیدر کرار شہد کے چھتے کے قریب پہنچے. آپ نے وہ شہد کا چھتا اتارا اور نبی کی خدمت میں لے آئے. جب نبی کی خدمت میں لے کر آئے، روایت کہتی ہے رسول نے اور مولا علی نے مل کے وہ شہد کھائے. جب شہد ختم ہو گئی، شہد کی مکھی موجود، میزبان. رسول فرماتے ہیں شہد کی مکھی مجھے یہ بتا، تو مختلف باغوں سے مختلف پھولوں سے رس چنتی ہے. کوئی پھول پھیکے ہوتے ہیں، کوئی میٹھے ہوتے ہیں، کوئی کڑوے ترش ہوتے ہیں، لیکن تیرا جو شہد ہے وہ بڑا مٹھاس والا ہے. جو تیرا شہد ہے اس میں بڑی لذت ہے، اس میں بڑی پاکیزگی ہے، اس میں بڑی طہارت ہے. اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے یا نبی اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جب ہم مختلف پھولوں سے رس چنتے ہیں، اپنے گھر تک جاتے ہیں، آپ اور آپ کی پاک آل پہ 3 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، اللہ اس صلوات کے صدقے کڑوے اور پھیکے رس کو میٹھے میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کڑوا اور پھیکا رس کس میں بدل جاتا ہے؟ میٹھے رس میں. اللہ اکبر. کس کی برکت سے؟ صلوات کی برکت سے. ایسے عظمت آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہے. تو میٹھے میں بدل جاتا ہے. اب دیکھیں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، شہد کی مکھی افضل ہے یا ہم انسان؟
ہم انسان افضل ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات بنائے. سبحان اگر شہد کی مکھی آل محمد پر صلوات بھیجے تو پھیکا اور کڑوا رس مٹھاس میں بدل جائے، اور جس کے دل میں نور ولایت آل محمد ہو، اگر وہ آل محمد کی ذات میں صلوات بھیجے، اللہ جانے زندگی میں کتنا مٹھاس آ جائے، سبحان اللہ. زندگی کی کتنی تلخیاں مٹھاس میں بدل جائیں، زندگی میں کتنی تلخیاں، کتنے گناہوں والی زندگی پاکیزگی اور طہارت میں بدل جائے. یہ درود شریف بڑی عظیم عبادت ہے جس میں وضو کی ضرورت ہے. اگر مومن ہر وقت وضو سے رہے تو مستحب ہے.